جس کے دل میں ایمان ہے اسے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک غیبی علم ہے جس کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، سوائے رب کائنات کے کوئی بھی نہیں جانتا کہ انسان کے اندر کیا شے پوشیدہ ہے، اس کے دل میں، اس کے نصیب میں اور اس کی خلقت میں ایمان رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا، اس کی طینت میں ایمان موجود ہے یا نہیں۔ لوح محفوظ میں، کتاب مبین میں جب تقدیریں لکھ دی گئی تھی، ان کا نام مومنین میں لکھا گیا تھا یا کافروں میں؟ جہنم میں پھینکے جانے والوں میں سے وہ شخص ہے یا جنت میں رہنے والوں سے ہے؟ اب یہ ایک بڑی عجیب اور ڈرنے والی بات ہے، اس لیے مومن سہما سہما رہتا ہے، ڈرا ڈرا رہتا ہے، گھبرایا گھبرایا رہتا ہے اپنے رب سے، معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ یعنی انذار، واعظ و نصیحت، قرآن، کلام اللہ، احادیث مبارکہ اور معروف اقوال اولیاء کرام کے صرف اور صرف اسے فائدہ دیتے ہیں، اس کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ ایمان خیر کو قبول کر لیتا ہے اور کفر، گمراہی اور ضلالت کو رد کر دیتا ہے۔ یہ ایمان کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ خیر کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جبکہ ضلالت کو، گمراہی کو، ظلمات کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ بعض اوقات شیاطین جو انسانوں میں بھی موجود ہیں اور جنات میں بھی موجود ہیں، وہ اس پر ڈاکہ زنی کرتے ہیں، رہزنی کرتے ہیں، اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اعمال صالحہ کو برباد کر کے اس کے سامنے دکھاتے ہیں، اس کے سامنے دجل، مکر و فریب کا جال بنتے ہیں، اس کو بدزنی میں مبتلا کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک جس کو تو مانتا ہے اس نے تیرے اوپر معاذ اللہ استغفر اللہ ظلم کیا ہوا ہے، وہ تیرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایسے برے گمان جب انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ جب شیطان لعین ابلیس کو راندہ درگاہ کیا گیا تو اس نے قسم کھائی اور وعدہ کیا لَأَحْتَنِكَنَّ کہ میں ضرور ذریت آدم کو نکیل ڈال دوں گا۔ جس طرح جانور کو لگام ڈالی جاتی ہے، نکیل ڈال کر کھینچا جاتا ہے، ہانکا جاتا ہے، شیطان نے کہا کہ میں اس طرح سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو نکیل ڈالوں گا، ان کو ہانکوں گا، ہر طرف سے اس پر حملہ آور ہوں گا، جلود کے ذریعے اور دجل، مکر و فریب کے ذریعے اور بدزنی کے ذریعے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، ہمزات کے ذریعے، نجوہ کے ذریعے، ربی اعوذ بک من النجوہ ونزغات الشیاطین، نزغات کے ذریعے۔ یہ اس کے کئی طریقے ہیں واردات کے، رہزنی کے، ڈاکہ زنی کے، جب وہ کسی بندہ مومن کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ لیکن ایمان کی بھی ایک قوت ہے، اس کی خود کی ایک صلاحیت ہے۔ ایمان خود اندر سے ریزسٹ کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ ایمان خود فائٹ کرتا ہے اندر سے۔ انسان کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے جب اس پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، اس کے ایمان پر، اس کے اعمال کو برے کر کے اس کو دکھایا جاتا ہے، اللہ کی بدزنی اس کے دماغ میں ڈالی جاتی ہے، چیزوں کو دجل، مکر و فریب کر کے، ڈیلوڈڈ کر کے، دھوکہ دے کر مومن کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور بہت سارے مسلمان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، بٹ دیر از اے لمٹ، ہر چیز کی ایک لمٹ اللہ نے بنا رکھی ہے، ہر چیز کی ایک باؤنڈری لائن ہے، ایک خط کھینچی ہوئی ہے، کوئی بھی اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ ہر شے کی ایک انتہا ہے،
اس سے آگے نہیں وہ بڑھ سکتا. کچھ اس کو مہلت دی جاتی ہے، کچھ سہولت دی جاتی ہے کہ اس حد تک تو چلا جا، لیکن حد تک چلا جا، حد کراس نہیں کر سکتا. وہاں پر ایمان خود پھر ریزسٹ کرتا ہے. ایمان کی کمنی پاور بھی ہے، وہ اسے دفع کرتا ہے، شیطان کو سینے سے نکال کر باہر پھینکتا ہے. کیونکہ جب مومن سے، مسلمان سے، اللہ کے خاص بندوں سے، اللہ کے دوستوں سے جب کوئی خطا ہو جاتی ہے، نسیان ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، وہ فوراً ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان اسے جھنجھوڑتا ہے. تو جیسے ہی وہ ایکٹیو ہوتا ہے، الرٹ ہوتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ ایمان کا کرنٹ ہے جو اس کو لگتا ہے. ایمان آگ کا گولا پھینکتا ہے شیطان پر، شیطان بھاگ جاتا ہے. ہر ایک کے لیے ایک باؤنڈری لائن ہے، ایک خط کھینچی گئی ہے، ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو کراس نہیں کر سکتا. اور قرآن پاک میں ہے شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک مقام ہے جہاں فرشتے اس سے آگے نہیں آنے دیتے. پھر شیطان کی طرف آگ کے گولے پھینکے جاتے ہیں. تمام کی تمام چیزیں کنٹرولڈ ہیں، ہر چیز ایک سسٹمیٹک طریقے سے چل رہی ہے. There is a boundary line for every single individual. There is a limitations for every single creation. ہر ایک کے لیے ایک مقام ہے. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. ہر ایک کے لیے، حتیٰ کہ فرشتہ ہو، جن ہو، انسان ہو، مچھلیاں ہوں، جانور ہوں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، ہر ایک کے لیے ایک مقام مقرر ہے. There is a specific place for them جہاں وہ ٹھہر سکتے ہیں، اور وہاں ٹھہرنے کا وقت معلوم، ایک وقت بھی معلوم ہے اور مقرر ہے، متعین ہے، مکتوب ہے، مرقوم ہے. وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے. ایک لمحہ بھی نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں. جب انسان کی موت لکھی جا چکی ہے تو وہ نہ ایک لمحہ پہلے ہوتی ہے نہ ایک لمحہ بعد ہوتی ہے. ایگزیکٹ اسی ٹائم جو لکھ دیا گیا ہے وقوع پذیر ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن پاک مسلمانوں کو تسلی بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے. وہ مقام کون سا مقام ہے؟ جس مقام میں مومن رہتا ہے. اسی لیے کافر کا بھی ایک مقام مقرر ہے. اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا. حتیٰ کہ انبیاء نے، قرآن پاک بھرا پڑا ہے، انبیاء نے ساری زندگی ان کو دعوت و تبلیغ دی، ان کو سمجھایا، معجزات دکھائے، ڈرایا، ان کو عذاب کے ذریعے ڈرایا. لیکن جن کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے، کانوں میں پردے ہوتے ہیں، وہ آنکھیں رکھ کے بھی نابینا ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی حق کے قریب نہیں آ سکتے، کیونکہ اندر ان کے ایمان ہی نہیں ہے جو خیر کو ایبزارب کر سکے، خیر کو قبول کر سکے. تو یہ ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے. انہیں چاہیے کہ وہ ایمان کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حفاظت کرتا ہے، لیکن وہ ہمیں حفاظت کرنے کا کہتا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے حقوق کی حفاظت کرو، جو میں نے لمٹس اور حدود متعین کی ہیں ان کو کراس نہ کرو. میں تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کروں گا، تمہاری جان و مال کی بھی حفاظت کروں گا. تو جب کوئی آفت اور بلا کسی پر آتی ہے وہ بلا وجہ نہیں آتی، اس کے پیچھے there is a reason behind every single trials and tribulations. اگر تو وہ گناہگار نہیں ہے تو اس کے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے. تو اگر اس نے گناہ کیا تو ان گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے، یا اسے جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہے، ایکٹیو کرنے کے لیے آتی ہے، الرٹ کرنے کے لیے آتی ہے. تو بلاؤ مصائب بھی مومن کے لیے رحمت ہوتے ہیں اور کافر کے لیے سراسر
اس دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، آخرت میں تو